گاڑی ہمارے سینوں میں جا رہی ہے۔ میں دولت خان الکفزادی سے گزارش کروں گا حضرت قبلہ کا استقبال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا آقا یا مولائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا اہل بیت رسول اللہ وحترت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم تمام عاشقان اہل بیت کے لیے بڑی خوش نصیبی کا وقت ہے کہ ہمارے بیچ میں علامہ مولانا قاری احمد حسن صاحب قبلہ جو مشہور ہیں مناظر اہل بیت کے نام سے، جب بھی اہل بیت کے ناموس کے اوپر کوئی بھی حملہ کرتا ہے تو الحمدللہ پنجتن پاک کا یہ شعر اپنی جان پر کھیل کر پنجتن پاک کے لیے مناظرے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور مباحثے کے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو میں بغیر کسی تاخیر کے آپ تمام لوگوں کے سامنے وہ شعر پنجتن کو پیش کرنا چاہوں گا جو اپنے اندر ہی ایک فوج ہے۔ الحمدللہ میں دعوت دیتا ہوں قاری احمد حسن صاحب قبلہ کو، وہ آئیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کے ساتھ پنجتن پاک کے عشق کو ہمارے دلوں کے اندر بھر دیں۔ تو آئیے نعرہ تکبیر کے ساتھ میں حضرت کو استقبال کر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو حضرت کو اسٹیج پر لانے کے لیے میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہاتھ اٹھا کر ایک مرتبہ کہہ دیں حیدر 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 حیدر۔ بیک دو میرے فلو کو بیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی محمد وآلہ الطیبین واصحابہ المطہرین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اول ما خلق اللہ نوری وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے میں سبھی حضرات کو، ہندو مسلم سکھ عیسائی، جانور حیوانات، تمام کائنات عالم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آقا کا میلاد سب کو مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ کچھ سننے سنانے سے پہلے مناسب ہی نہیں بلکہ لازمی اور ضروری سمجھ کر اللہ رب العالمین کے محبوب محمد رحمت للعالمین، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، جان کائنات، اصل کائنات، جو نور بھی ہے اور نیر بھی ہے، جو انور بھی ہے اور منور بھی ہے، جو حامد بھی ہے، حماد بھی ہے، احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے، جو حسینوں میں احسن ہے، جمیلوں میں اجمل ہے، کاملوں میں اکمل ہے، عالموں میں عالم ہے، اسی کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرے اور بلند آواز سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تھوڑے سے وقت میں زیادہ مواد آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، بس چند منٹوں کے لیے اپنے اذہان کو میری طرف ذرا قریب کر لیجیے گا۔ میں اپنی بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب لفظ محمد پر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ لفظ محمد کا معنی کیا ہے؟ لفظ محمد کا ترجمہ کیا ہے؟ تو لفظ محمد کا ترجمہ ہے کہ جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ لفظ محمد کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے حمید۔ ہم اور آپ قرآن میں نماز میں پڑھتے ہیں نا انکا حمید مجید، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے حمید۔ حمید کا معنی ہے کہ جس کی تعریف کی جائے۔
حمید کا معنی کیا ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، محمد کا معنی کیا ہے کہ جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ اب نتیجہ یہ نکلا، حاصل کلام یہ ہوا کہ اللہ کا نام کم تعریف والا، محمد کا نام زیادہ تعریف والا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ حنان ہے، وہ منان ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ان اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ حی القیوم ہے، وہ ساری کائنات کا پالنہار ہے، پروردگار ہے، مالک و مختار ہے۔ تو اس کا نام ہونا چاہیے تھا زیادہ تعریف والا، لیکن اس کا نام کم تعریف والا۔ اور محمد مخلوق ہے، مملوک ہے، مرزوق ہے، محکوم ہے، تو ان کا نام ہونا چاہیے تھا کم تعریف والا، لیکن ہو گیا الٹا، اللہ کا نام کم تعریف والا، محمد کا نام زیادہ تعریف والا۔ تو آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا نام کم تعریف والا کیوں ہے؟ اس کا نام حمید کیوں ہے؟ تو وجہ یہ ہے سامعین محترم، ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے، تحت الثری اللہ کی تعریف کرتی ہے، ساتوں زمینیں اللہ کی تعریف کرتی ہیں، ساتوں آسمان اللہ کی تعریف کرتے ہیں، نباتات، جمادات، حیوانات، جنات سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، شجر و حجر، برگ و ثمر، خشک و تر، جن و بشر، شام و سحر، نیچے اوپر، ادھر ادھر سب اللہ کی تعریف کرتے ہیں، جنت و دوزخ، عرش و کرسی، لوح و قلم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، آگ، ہوا، مٹی، پانی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ یعنی ازل سے لے کے اجل تک، ہر وقت، ابتدا سے لے کے انتہا تک ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے۔ تو سامعین محترم، کائنات جس کی تعریف کرے، مخلوقات جس کی تعریف کرے وہ حمید ہوتا ہے، اور خود خدا جس کی تعریف کرے وہ محمد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خود خدا جس کی تعریف کرے وہ محمد ہوتا ہے۔ ساری کائنات کی تعریف ازل سے لے کے ابد تک، ابتدا سے لے کے انتہا تک، ہمیشہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے گی اور کرتی ہے۔ اس کائنات کی تعریف ایک پلڑے میں رکھی جائے اور اللہ کا صرف ایک بار محمد کہنا دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو کائنات کی تعریف ہلکی رہ جائے گی، اللہ ایک بار کہنا بڑھ جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کی تعریف کائنات کرتی ہے وہ حمید ہوتا ہے، اور جس کی تعریف خود خدا کرتا ہے وہ محمد ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے لفظ محمد کا ترجمہ۔ اب آئیے، یہ جو آپ جلسہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں بہت خوش ہوں، بڑے سکون کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ سن رہے ہیں۔ تو ایک نقطہ اور سمجھ لیجیے گا سامعین محترم، ہمارے آقا بے مثل و بے مثال ہیں، ہمارے آقا باکمال ہیں، ہمارے آقا لاجواب ہیں، اور پوری کائنات کے اندر قاری احمد حسن بوال دہل علی الاعلان چیلنج آل دا ورلڈ، ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہا ہوں، پوری کائنات کے اندر 4 شخصیتیں ایسی ہیں، 4 ذاتیں ایسی ہیں کہ جن کے موقع اور محل سے اپنے اعتبار سے پیدائش بے مثل و بے مثال ہے، ان کی جیسی پیدائش کسی کی نہیں ہے۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، ان کی پیدائش اس لیے بے مثال ہیں، نہ ان کے والد ہیں نہ والدہ ہیں، بغیر ماں باپ کے پیدا ہیں، تو جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوگا تو اس کی پیدائش بے مثال ہی تو ہوگی۔ نمبر 1 اور عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، جتنے بھی انسان ہیں سب کے باپ دادا حضرت آدم علیہ السلام ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے خلیفہ ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بے مثل و بے مثال۔ نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بے مثل و بے مثال، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماں ہے لیکن باپ نہیں ہے، والد نہیں ہے، والدہ ہے، اس لیے ان کی پیدائش بے مثل و بے مثال۔ نمبر 3 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی پیدائش بے مثال۔ اب آپ کے دماغ میں ایک سوال ہوا ہوگا، اے قاری
احمد حسن ذرا یہ بتاؤ کہ آدم علیہ السلام کے تو ماں باپ نہیں تھے، اس لیے وہ بے مثال ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہے، ماں ہے، اس لیے بے مثال ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، والدین ہے، اس لیے وہ بے مثال کیسے ہو گئے؟ تو سامعین محترم توجہ کے ساتھ سنیے گا. آقا علیہ السلام کی پیدائش اس لیے بے مثال ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے، یعنی اپنی مادر مہربان کے بطن انور و اطہر سے جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو سر سجدے میں تھا، زبان چل رہی تھی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. جیسا میرا نبی پیدا ہوا کائنات میں ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اندھیرے گھر میں اجالا ہو گیا، اس لیے کہ رسول نور ہے اور جب روشنی ہوتی ہے تو اندھیرے میں اجالا ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام پیدا ہوئے تو پوری تاریخ بتاتی ہے، ہم نے ریسرچ کیا ہے، تحقیق بھی کیا ہے کہ جس تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، تو اس تاریخ میں کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی، سارے لڑکے ہی پیدا ہوئے. ہوگے کہ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، علت کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ اس دور حاضرہ میں جو اس وقت چلتا تھا، لوگ غریبی کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے، توہین کی وجہ سے اپنی لڑکیوں کو یا تو قتل کر دیا کرتے تھے یا زندہ دبا دیا کرتے تھے. تو سامعین محترم جب اللہ کا رسول رحمت للعالمین بن کر آیا تو اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ کس تاریخ میں میرا محمد مصطفیٰ دنیا میں جائے تو اس دن یا اس تاریخ میں کسی لڑکی کا قتل کیا جائے یا کوئی لڑکی زندہ دفن کی جائے. اگر ایسا ہوا تو میرے محبوب کی رحمت للعالمینیت پر فرق آ جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تاریخ میں کوئی لڑکی پیدا ہی نہیں کی بلکہ سارے لڑکے ہی پیدا ہوئے. اس لیے میرے آقا کی پیدائش جو ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے. سامعین محترم مجھے ٹائم کم دیا گیا ورنہ خون جگر آپ کو پلاتا. انشاءاللہ میری تقریر دل اور دماغ میں اتر جاتی ہے، آپ مرنے کو مر جاتے لیکن میری تقریر نہیں بھول پاتے. زور سے بولیں سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، چوتھی پیدائش حضرت مولائے کائنات مشکل کشا علی علیہ السلام کی ہے. بے شک بے شک کہ جیسے کہ مولا علی پیدا ہوئے کائنات میں ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا. سامعین محترم حضرت علی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے اور خانہ کعبہ کے اندر نہ پہلے کوئی پیدا ہوا تھا اور امید کبھی ہے کہ نہ کوئی پیدا ہوگا. تو یہ چار شخصیتیں ایسی ہیں کہ ان کی پیدائش بے مثل و بے مثال ہے اور میرا آقا ہی بے مثل و بے مثال ہے. سامعین محترم آپ نے آقا کی بہت تعریف سنی ہوگی لیکن ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. سنا ہے آپ نے؟ اچھا جن لوگوں نے سنا وہ ہاتھ اٹھا کے بولیں کہ ہمارے آقا کا سایہ مبارک ہو، مبارک نیچے کر لیجیے گا. یا اللہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیں، ان کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما دیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے آقا کے جسم کا بدن کا سایہ نہیں تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سایہ کیوں نہیں تھا؟ تو اس کی تین وجہ ہیں. نمبر ایک، رسول نور ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا. رسول کی حقیقت کیا ہے؟ نور. اور رسول کی صفت کیا ہے؟ بشریت. اور جب نورانیت بشریت پر غالب آ جاتی ہے تو سایہ مفقود یعنی ختم ہو جاتا ہے. فور ایگزامپل، مثال کے طور پر یہ لائٹ جل رہی ہے، اس ٹیوب لائٹ کے باہر جو ہے شیشہ ہے، جب اس کے اندر کرنٹ آئے گا تو شیشے کا سایہ ختم ہو جائے گا. رسول نور ہے، جب لباس بشریت میں آئے تو سایہ ختم ہو گیا. نمبر ایک، رسول نور ہے اس لیے رسول کا سایہ نہیں ہے. نمبر دو، سایہ اصل کی نقل کرتا ہے. چلو تو سایہ بھی چلے گا، رکو تو سایہ بھی رکے گا. اور سایہ کبھی جسم سے چھوٹا ہوتا ہے اور کبھی سایہ بڑا ہوتا ہے. سامعین محترم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کی نقل کرنے والا سایہ بھی پسند نہیں آیا. اللہ نے گوارا ہی نہیں کیا کہ کوئی میرے نبی سے برابری کرے یا اس سے بڑھ جائے. نہ سایہ ہوگا، نہ برابری کرے گا، نہ نقل کرے گا، نہ آگے بڑھے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سایہ اس لیے نہیں بنایا کہ جب نبی چلیں گے تو سایہ چلے گا. ہو سکتا ہے کہ کسی کا قدم میرے نبی کے سائے پر پڑ جائے یا جس جگہ سایہ پڑا ہے
اس جگہ پر پڑ جائے تو میرے نبی کی بے ادبی ہو جائے گی۔ اس جملے کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، ویری امپورٹنٹ جملہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے اپنے نبی کے سائے کو نہیں بنایا اس لیے کہ جب نبی چلے گا تو ہو سکتا ہے کہ نبی کے سائے کے اوپر کسی کا قدم پڑ جائے، یا جہاں پر سایہ پڑا ہے اس جگہ پر قدم پڑ جائے تو میرے نبی کی کیا ہو جائے گی؟ بے ادبی ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کے سائے کو بنایا ہی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آگے چلیے گا، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس پوائنٹ پر ایک جملہ اہل بیت کی فضیلت میں بیان کر دوں۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ اہل بیت، علی فاطمہ حسن حسین سے جو محبت کرتا ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ سام ہوا ماشاء اللہ بھائی، ماشاء اللہ۔ کوئی اور شخص وہ ہے کہ جو نبی کے سائے پر قدم نہیں رکھ سکتا، لیکن جملہ سنیے گا توجہ کے ساتھ، اللہ نے نبی کے سائے کو نہیں بنایا کہ کوئی چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو تاکہ نبی کے سائے پر قدم رکھ دے، یا جس جگہ نبی کا سایہ پرچھائی پڑی ہے اس جگہ پر قدم رکھ دے تو نبی کی بے ادبی ہو جائے گی۔ قربان جاؤ امام حسن پر اور امام حسین پر۔ جب عید کا دن آیا رسول نے دونوں کو دونوں کاندھوں پہ بٹھایا، اور جب بٹھایا تو ایک کے قدم ادھر لگ رہے تھے، ایک کے ادھر لگ رہے تھے۔ اور دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جن کا قدم اللہ کو اپنے نبی کے سائے پر رکھنا گوارا نہیں ہے، لیکن حسنین وہ ہیں کہ جن کے قدم رسول کے جسم پر لگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں کیا بتاؤں یار، بات پہ بات آ گئی تو میں کہتا چلوں، کیونکہ میں موضوع کچھ اور چن کے لایا تھا، لیکن آپ لوگوں کو دیکھ کے میرا موڈ بدل رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں صرف 2 کام کیے ہیں۔ کتنے؟ آپ گھبرا گئے شاید۔ رسول نے اپنی زندگی میں کتنے کام کیے ہیں؟ ذرا انگلی اٹھا کے بتاؤ، کتنے کام کیے؟ 2۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرے کہنے سے آپ نے ہاتھ اٹھا دیے۔ مبارک ہو ماشاء اللہ۔ آپ گئے ہیں مولانا صاحب، ہم نے تو سنا ہے کہ رسول نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، زکوٰۃ کے حکام بھی بتائے، قربانی بھی کیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کیا، رسول نے جہاد بھی کیا، اتنے سارے کام کیے، حقوق اللہ بھی ادا کیا، حقوق العباد بھی ادا کیا، انسانیت کی تعلیم بھی دی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف 2 کام کیے؟ تو میں بڑی گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں صرف 2 کام کیے رسول نے پوری زندگی میں۔ بتا دوں؟ تیار ہیں؟ کوئی مجمع میں ایسا آدمی ہے علی کا دیوانہ جو کھڑے ہو کے نعرہ لگا دے؟ ادھر ہی ہے، نعرے حیدری یا علی یا علی۔ مبارک ہو علی والے، مبارک ہو، ماشاء اللہ۔ صرف 2 کام کیے رسول نے پوری زندگی میں۔ دیکھو کتنے خاموشی کے ساتھ لوگ سن رہے ہیں، یہ تقریر کی کامیابی ہوتی ہے۔ سامعین محترم، نمبر 1 نبی نے جو کام کیا، نمبر 1 خدا کی عبادت، یاد رکھ لینا، خدا کی عبادت۔ نمبر 2 اہل بیت سے محبت۔ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زکوٰۃ عبادت، امر بالمعروف عبادت۔ نبی نے کتنے کام کیے ہیں؟ 2۔ نمبر 1 خدا کی عبادت، نمبر 2 اہل بیت سے، زور سے بولے، اہل بیت سے محبت۔ اور رسول نے دونوں کو ایک جگہ کر کے بھی دکھا دیا، اللہ کی عبادت اور اہل بیت کی محبت، دونوں کو ایک جگہ جوڑ دیا، جمع کر دیا۔ کب جمع کیا؟ ایک بار نہیں، کئی بار جمع کیا۔ لیکن میں ایک مشہور و معروف واقعہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ شہر مدینہ، مدینہ المنورہ ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے، مقتدی صحابی ہیں، امام سید المرسلین ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نماز ہو رہی ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ جب مومن کی معراج نماز ہے تو آقا کی معراج کا عالم کیا ہوگا؟ نماز ہو رہی ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ تقریباً جس کی عمر 5 سال کی ہوگی اپنے گھر سے نکلتا ہے، نکلنے کے بعد نمازیوں کے آگے سے گزر جاتا ہے، نمازیوں کا آگا کاٹتا ہوا امام صاحب کی پشت پر بیٹھ جاتا ہے، یعنی حسین نانا کی پشت پر سوار ہو گئے۔ اب جب سوار ہو گئے تو نانا کو پتہ چل گیا
کہ میری پشت پر حسین آ گیا. سبحان اللہ. رسول دل میں سوچ رہے ہیں کہ اگر سجدے سے سر کو اٹھاتا ہوں تو میرے نواسے کو زحمت ہو جائے گی, اور اگر سجدے کو سر سے نہیں اٹھاتا, سجدے کو لمبا کرتا ہوں تو پیچھے جو نمازی نماز پڑھ رہے ہیں, صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں, ان کو زحمت ہو جائے گی. اسی کشمکش کے عالم میں رسول سوچ رہے ہیں کہ سجدے سے سر کو اٹھایا جائے یا نہ اٹھایا جائے. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا عزیزان ملت اسلام. بڑا جی ماشاءاللہ. اب رسول سوچ رہے ہیں سجدے سے سر کو اٹھائیں یا نہ اٹھائیں, اٹھائیں نہ اٹھائیں. اب سنیے گا جملہ, انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا, اور جب ایمان تازہ ہو جائے گا تو مرتے دم تک یہ جملہ میرا یاد رہے گا. اب رسول کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. دل میں خیال آتا ہے حسین اترا کہ نہیں اترا, سبحان ربی الاعلی, حسین اترا کہ نہیں اترا, سبحان ربی الاعلی, حسین اترا یا نہیں اترا. اب دونوں باتیں جمع کر دی رسول نے, اللہ کی عبادت بھی جمع ہو گئی اور اہل بیت کی محبت بھی. تو رسول نے دونوں کو عشق محبت, عشق محبت, آل محمد, آل محمد, عشق محبت, عشق محبت, آل محمد, آل محمد, نعرہ حیدری. تو سامعین محترم رسول نے دونوں کو ایک جگہ کر کے دکھا دیا, اور حقیقت تو یہ ہے یار کوئی بتاتا نہیں, اور اگر کوئی بتاتا ہے تو اس پہ فتویٰ لگتا ہے. ہم نے فتووں کی مچھلی نہیں توڑ دی ہے. سامعین محترم یہ اہل بیت کی فضیلت ہے, اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تو وہ فضیلت ہے کہ جب سیدہ رسول کے پاس تشریف لے جاتی تھی تو سامعین محترم وہ نبی جس کے لیے سب نبی کھڑے ہوتے تھے, وہ نبی اپنی بیٹی سمجھ کر نہیں سیدہ سمجھ کر ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تو جو نبی سیدہ کو دیکھ کے کھڑے ہو جائے تو اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا. نوازا فاطمہ کے گھر کو رب نے کتنی عظمت سے, نوازا فاطمہ کے گھر کو رب نے کتنی عظمت سے, طہارت سے, ولایت سے, امامت سے, خلافت سے, اور ملنے آتی تھی جب فاطمہ شان کرامت سے, کھڑے ہو جاتے محمد مصطفیٰ شان رسالت سے. سبحان اللہ. کھڑے ہو جاتے محمد مصطفیٰ شان رسالت سے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو اللہ کے رسول نے اللہ کی عبادت کو اور اہل بیت کی محبت کو ایک جگہ جمع کر دیا. سامعین محترم ان کی محبت سب پر فرض ہے, ایسا نہیں ہے کہ صاحب ان کی محبت واجب ہے, فرض ہے, فرض, مستحب بھی نہیں ہے, فرض ہے. جب تک ان کی محبت کو اپنے اوپر فرض نہ سمجھو گے تو تمہارے اوپر تو نماز بھی فرض نہیں ہے, روزہ بھی فرض نہیں ہے. تو پہلے ان کی محبت ادا کر, جب ان کی محبت ادا کرے گا تب تیرے اوپر نماز فرض ہوگی, جب تو نماز ادا کرے گا. سامعین محترم اب آئیے چلتے. سامعین محترم بس 2-3 جملے اور سن لیجیے گا, زور سے بولیے گا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے سے جدا نہیں کیا. میں جملہ کہہ رہا ہوں اس کو سمجھے گا. اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے سے جدا نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے. جب بات اطاعت کی آئی, یہ باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ مولوی نہیں بتائیں گے تمہیں, یہ مشائخ بتا سکتے ہیں. توجہ کے ساتھ سنیے گا. ماشاءاللہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے سے جدا نہیں کیا. نمبر 1, اللہ کی جب اطاعت کا نمبر آیا تو اللہ نے اطاعت میں اپنے محبوب کو اپنے ساتھ رکھا. توجہ کے ساتھ سنیے گا اور سب کو بتائیے گا. اللہ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. تو پہلے اللہ کا ذکر بعد میں رسول اللہ کا ذکر, پہلے اللہ کا نام بعد میں رسول اللہ کا نام. تو اللہ نے اطاعت میں اپنے ساتھ رکھا. جب معصیت کا ذکر آیا, نافرمانی کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی تو نافرمانی کرتا ہے رسول
रसूल की कहीं नाफरमानी करने में भी अल्लाह ने अपने महबूब को अपने साथ रखा। जब मोहब्बत की बात आई तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, मोहब्बत में भी अल्लाह ने अपने महबूब को अपने साथ रखा। और जब बात आई इताअत की तो अल्लाह ने अपने महबूब को अपने साथ रखा। और जब बात आई जंग की तो अल्लाह ने फरमाया मा हर्रम अल्लाह व रसूलुहु, तो अल्लाह ने जंग के मौके पर भी अल्लाह ने अपने महबूब को साथ रखा। जब इज्जत की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहि इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, अल्लाह ने इज्जत में भी रसूल को अपने साथ रखा। जब बात अदब की आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इरशाद फरमाया लोग ला तुक़द्दिमू बैन यदैहिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह तबारक व तआला ने अदब में भी अपने महबूब को अपने साथ रखा। पूरे कुरान के अंदर 100 आयतें तकरीबन ऐसी हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को अपने साथ रखा है। कहाँ रखा है? जुदा नहीं किया, अपने साथ रखा है। अल्लाह अपने महबूब से इतना प्यार करता है, सामईन महतरम, और जब प्यार करता है तो अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने नबी की फजीलत बयान करता है। और मैं अपनी ज़बान में कह के सुनाऊँ, सामईन महतरम, हमारे नबी की बहुत बड़ी शान है। अल्लाह के नाम में नुक्ता नहीं है, अल्लाह के नाम में है कि नहीं? जोर से बोलो, नहीं है, जोर से बोलो। अल्लाह के नाम में नुक्ता नहीं, तो मोहम्मद के नाम में भी नुक्ता, जोर से बोलो। ला इलाहा इल्लल्लाह में नुक्ता, जोर से बोलो यार। मोहम्मद रसूलुल्लाह में नुक्ता नहीं है, अल्लाह के नाम में भी नुक्ता नहीं, मोहम्मद के नाम में भी नुक्ता नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह में भी नुक्ता नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह में भी नुक्ता नहीं। सामईन मोहतरम, अल्लाह भी नूर है तो मोहम्मद भी नूर है, अल्लाह भी हक है, मोहम्मद भी हक है, अल्लाह भी बुलंद है, मोहम्मद भी बुलंद है, अल्लाह भी पाक है, मोहम्मद भी पाक है, अल्लाह भी बेऐब है, मोहम्मद भी बेऐब है, अल्लाह भी वली है, मोहम्मद भी वली है, अल्लाह भी मुश्किल कुशा है, मोहम्मद भी मुश्किल कुशा है, अल्लाह भी मौला है, मोहम्मद भी मौला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मोहम्मद रहमतल लिल आलमीन है। इसको समझ लीजिएगा। ए अक्ल वालों, मैं मानता हूँ, ए अक्ल वालों, मैं मानता हूँ मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई रमज़ान की क्या जाने, शरीयत में तो बंदे हैं, हकीकत में खुदा जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ने अपने महबूब को अपने से जुदा नहीं किया। आगे थोड़ा सा कदम बढ़ाइएगा, रसूल ने अली को अपने से, सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्लाह ने अली मौला, अल्लाह ने अपने महबूब को अपने से जुदा नहीं किया, लेकिन रसूल ने अपने से अली को जुदा नहीं किया। कुरान की आयतें पढ़ता हूँ मैं, हदीसें नहीं पढ़ता। हदीसें झूठी भी हो सकती हैं, ज़ईफ़ भी हो सकती हैं, मतरूक भी हो सकती हैं, मरदूद भी हो सकती हैं, ज़ईफ़ भी हो सकती हैं, कवी भी हो सकती हैं। मैं कुरान पढ़ता हूँ, या तो इनकार करेगा तो काफिर हो जाएगा, वरना मजबूरन मानेगा। तो आइए मैं कुरान पढ़ता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम इरशाद फरमाया फ़क़ुल तआलू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। अल्लाह के महबूब ने अली को अपने साथ रखा क्योंकि अली नफ्से रसूल हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया ए मेरे महबूब अली को अपने साथ रखो, तो अल्लाह के रसूल ने मोहब्बत में अपने साथ रखा। कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तो यहाँ भी अली रसूल के साथ हैं। आयत तत्हीर में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने साथ रखा, अपने महबूब के साथ रखा। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। कम से कम 20 आयतें ऐसी हैं जहाँ रसूल ने कुरान में अली को अपने साथ रखा है, यानी मुर्तज़ा मुस्तफ़ा से जुदा नहीं है, मुर्तज़ा मुस्तफ़ा से जुदा नहीं है। अब मैं दोबारा, मुझे तकरीर करनी पड़ेगी सिर्फ एक जुमला समझाने के लिए। अल्लाह ने अपने महबूब को अपने से जुदा नहीं किया, तो रसूल ने अपने महबूब अली को अपने से जुदा नहीं किया। अज़ीज़ान में अब जुमला इस तरह होगा, तकरीर यूँ होगी, अल्लाह नूर, मोहम्मद भी नूर, तो अली भी नूर। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नाम में नुक्ता नहीं, मोहम्मद के नाम में नुक्ता नहीं, तो अली के नाम में भी नुक्ता नहीं। अल्लाह खालिक़े कायनात है, मोहम्मद मालिके कायनात है,
علی مولائے کائنات ہے. سبحان اللہ. اللہ بھی بے عیب، رسول بھی بے عیب، اور علی بھی بے. اب لوگ سوچ رہے ہوں گے قاری احمد حسن تم نے تو اللہ کو، رسول کو، علی کو ایک ہی کھانے میں گر لیا، سب کو ایک ہی کہے چلے جا رہے ہو. تو سنیے گا، جواب سنیے گا. اللہ نور ہے مگر خالق ہونے میں، اللہ نور ہے مالک ہونے میں، اللہ نور ہے رازق ہونے میں، اللہ نور ہے حاکم ہونے میں. محمد نور ہے مخلوق ہونے میں، محمد نور ہے مخلوق ہونے میں. عزیزان ملت اسلامیہ، علی نور ہے مخلوق اور امتی ہونے میں، علی نور ہے مخلوق اور امتی ہونے میں. تو اتنا بڑا فرق ہو گیا. اللہ بھی بے عیب، رسول بھی بے عیب، علی بھی بے عیب. اللہ بھی بلند، رسول بھی بلند، اور علی کا تو نام ہی بلند. آپ سن لیجئے گا، اے عقل والوں میں مانتا ہوں میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ نبی مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ نبی خدا، علی نبی سے، نبی خدا سے جدا نہیں ہے. علی نبی سے، نبی خدا سے جدا نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے سرنامہ حیات ہے مولائے کائنات، سرنامہ حیات ہے مولائے کائنات، حلال مشکلات ہیں مولائے کائنات، حق کے ولی نبی کے وسیع، خلق کے امام، مجموعہ صفات ہے مولائے کائنات. سبحان اللہ. خود کی خوبی کا پتہ نہیں، خود کی خوبی کا پتہ نہیں، کیوں ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دنیا میں عیب. عیب کے اندر بھی عیب ہے، بے عیب کوئی نہیں. بس میرا ایک خدا، ایک رسول، ایک علی، ایک ولی ہے جس میں کوئی عیب نہیں. ماشاءاللہ. سامعین محترم، میرا وقت پورا ہو گیا اور 2 منٹ میں ذکر علی کر لیجیے گا، اس لیے کہ ذکر علی عبادت ہے. سارے لوگ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے اور محبت میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی. واہ سبحان اللہ، کیا پورا مجمع بول رہا. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، غدیر ام رب کا اور سب کا ہے نبی بولا. علی مولا، علی مولا، منافق میں اٹھا شعلہ ہوا جب ذکر حیدر کا، منافق میں اٹھا شعلہ ہوا جب ذکر حیدر کا، اور مومن جھوم کر بولا علی مولا، علی مولا، مومن جھوم کر بولا علی مولا، علی مولا. کبھی وہ میرے اندر ہے، کبھی آقا کے اوپر ہے، کبھی وہ میرے اندر ہے، کبھی آقا کے اوپر ہے، کہ کعبہ جھوم کر بولا علی مولا، علی مولا. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. علی تو کل ایمان ہے، علی مشکل کشا بھی ہے، علی تو کل ایمان ہے، علی مشکل کشا بھی ہے، علی شیر خدا بھی ہے اور نفس مصطفیٰ بھی ہے، علی شیر خدا بھی ہے، علی نفس مصطفیٰ بھی ہے، کہ قرآن راضی کھولا علی مولا. علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان پر تولا علی مولا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آج بڑا حسین موقع ہے اور آپ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں. ہم اپنے آقا کی میلاد پر سب کو ایک پیار کا، محبت کا پیغام دینا چاہتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ انسان ہیں تو ہمیں انسانیت کو فالو کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ کہیں راستے میں جا رہے ہیں اور اگر کسی کو چوٹ لگ جائے
तो आप ये आप उसका धर्म न पूछे तो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, दोस्त और दुश्मन को ना देखें। सबसे पहले उसकी तीमारदारी करें। अगर उसको प्यास लग रही है तो पानी पिलाएं, अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको पूरा करें। इंसानियत, जब इंसान बन जाएगा, जब इंसान बन जाएगा, इंसान के अंदर इंसानियत आ जाएगी, तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मुल्क में भी शांति रहेगी, घर में भी शांति रहेगी, बाजार में भी शांति रहेगी, राज्य में भी शांति रहेगी, बशर्ते कि इंसान बन जाए। तो हमारा जो पैगाम है वो मोहब्बत का पैगाम है। तो मोहब्बत बांटते रहो, इज्जत दो, इज्जत लो, और सलाम को आम करो, सलाम को आम करो। हमारे अंदर क्या, ये देवबंदी है, मैं सलाम नहीं करूँ, ये बरेलवी है, ये सलाम, ये कहाँ से आया भाई? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया सलाम को आम करो। तो आपस में एक दूसरे को सलाम को आम करो। जब सलाम आम करोगे तो आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। और अपने मुल्क के लिए जितनी हो सकती है कुर्बानी दो। जितना हमारा मुल्क तरक्की करेगा इतना ही हम लोग तरक्की करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया है हाजी साहब का शुक्र अदा करते हैं। हाल कर्नाटक मीलाद और जुलूस रहमतुल्लाह अलैह कमेटी की हज़रत क़िबला की गुलपोशी और ना साल पोशी और कबूल फरमाए। हज़रत क़िबला का दिल की गहराइयों से अहले बैत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद सराय पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बयान रखेंगे कहीं खास जगह में, खास बयान खास जगह में रखेंगे। क्या दौलत, मैं तमाम खास बयान खास जगह में रखेंगे। दौलत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मिनहाजुल कुरान के ज़िम्मेदारों से गुजारिश हज़रत को जो है इसके जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिफ्ट में जो हज़रत, मैं देख रहा हूँ कि दूर दूर जो है लोग खड़े हुए हैं, चेयर्स मौजूद हैं, चेयरों पर जो है बैठे, क्यों जो है पैरों को तकलीफ दे रहे हैं जगह मुझे। और लेफ्ट साइड में जो है मैं देख रहा हूँ कि मर्द हजरात भी जाकर इस तरह इस हिस्से में बैठे हुए। हुजूर शेख इस्लाम की एक अजीम शान तहरीर हुजूर का शर्फ नबूवत और अव्वलियत खल्क़त पर जो है एक बेहतरीन किताब है। आप लोगों से गुजारिश है इस किताब को लेकर जो है मुताला करें। हज़रत क़िबला के बारे में मिनहाजुल कुरान के ज़िम्मेदारों ने एक गिफ्ट अजीम शान गिफ्ट जो है पेश किया, वो कबूल फरमाए। मैं माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। अभी अली जनाब मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब ने अली का जिक्र सुनने के बाद अली की मोहब्बत में जोश आ गया। तो ये किताब मुझ कारी अहमद इसम के लिए तोहफ़ा पेश कर रहे हैं, एक गिफ्ट दे रहे हैं। और इस किताब का नाम है अन्निअमतुल उलिया। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह, अव्वलुल खल्क़ी व आखिरुल अंबिया। माशाअल्लाह, नाम भी बहुत अच्छा है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस किताब को पढ़ने की और समझने की तौफीक अता फरमाए और मोइनुद्दीन साहब की नेक जायज़ तमन्नाओं को, दुआ को, मुरादों को पूरा फरमाए। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत, एक बच्चा जो है गुम हो चुका है, सुफियान, एक बच्चा 4 साल का शायद जो है गुम हो, 8 से 10 साल का, जो सीधा किया गया है। आपसे गुजारिश है प्रोग्राम होने के बाद पीछे हिस्से में जाकर औरतों के लिए अलग एहतमाम किया गया है, मर्द हज़रात के लिए भी जो अलग है, खाना खाते हुए घर तशरीफ ले जाए। अब्दुल्ला ताक़ी ज़मीर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम का जवाब जो है वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीछे वाले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सब मिलकर अगर पढ़ेंगे
تو نعت پاک سننے کا بھی ثواب ملے گا اور پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مریض عشق احمد ہوں، دوا کی کیا ضرورت ہے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ملتا ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے مرشد کریم سرکار سید نورانی اشرف کا لکھا ہوا کلام ہے، امید کرتا ہوں سب ساتھ مل کر پڑھیں گے. بے قراری بے قراری بے قراری تھی نیند آ گئی، بے قراری تھی نیند آ گئی، لب پہ جب ان کا نام آ گیا بے قراری تھی نیند آ گئی، لب پہ جب ان کا نام آ گیا، بے قراری تھی نیند آ گئی، لب پہ جب ان کا نام آ گیا، ذکر احمد ذکر احمد ذکر احمد سکون کے لیے کس طرح میرے کام آ گیا. آج کی رات ذکر احمد کی رات ہے نا، تو سب مل کر بولیں ذکر احمد سکون کے لیے کس طرح